اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، آج بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، آج بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے آقا کی اس جہاں میں جب آمد ہوئی، جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب بھی یقیناً یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں جھوم رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور مبارکیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اگر کسی سے سوال کرے کہ یہ اہتمام کس صبر کے ملنے کا نتیجہ ہے، یہ خوشیاں، یہ جذبات کی گرم جوشی کس لیے ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آج کے دن پاکستان بنا تھا۔ تو میری عزیز بہنوں، جس دن پاکستان وجود میں آئے اس دن تو انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ پروگرامز کا اہتمام کرتے ہو، اور جس دن حضور صاحب قرآن کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس دن کی عظمتوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کملی والے دا ہویا ظہور جسدم، کملی والے دا ہویا ظہور جسدم، چمن خزاں رسید بھی جھوم اٹھیا، ہادی دلو دماغ تے پیار ہودا، تایوں میرا عقیدہ بھی جھوم اٹھیا، اس میں پاک حضور دا جدو لکھیا، کاغذ قلم جریدہ بھی جھوم اٹھیا، ناصر مطلع مقطع سنے مصرع میرا پورا قصیدہ بھی جھوم اٹھیا۔ فرش زمین سے لے کر افلاک تک آج یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کائنات بن کر فرش زمین پر تشریف لائے ہیں۔ آمد بہار کائنات کی طفیل دلوں میں بہار آئی، آمد بہار کائنات کے طفیل چہروں پر بہار آئی، اس میں بہار کائنات کی طفیل روحوں میں بہار آئی، اس میں بہار کائنات کی طفیل شہروں میں بہار آئی، ذکر بہار کائنات کے طفیل دو جہاں میں بہار آئی، اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی باتیں ہوئیں، دہر کے ذلبت قدے میں چاندنی راتیں ہوئیں، آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں یا سیدی آپ کے دادا کے ہاتھوں کیسی خیراتیں ہوئیں، آپ کی تشریف لانے کی خوشی میں یا سیدی آپ کے دادا کے ہاتھوں کیسی خیراتیں ہوئیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن کی زبانوں پر درود پاک رہتا ہے مدام، ان زبانوں کے اشاروں سے کرامتیں ہوئیں۔ خواب میں سجاد مرزا ہو جو دیدار نبی، کہہ سکیں گے ہم بھی ان سے ہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ جب اس روئے زمین کے بھاگ جاگے تو اس زمین کے قدم بوسی کو شرف عطا فرمانے کے لیے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اس دنیا میں ہی نہیں، زمین سے فلک تک ہی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سما تھا۔ اور صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی محبت اور لگن کے ساتھ عاشقان رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کی محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آقا تو ایک مرتبہ دنیا میں تشریف لائے، آپ لوگ ہر سال میلاد شریف کرواتے ہو، بلکہ پورا سال ہی تم لوگوں کا میلاد شریف منانے میں گزر جاتا ہے۔ تو ان کا انتہائی سادہ سا جواب ہے کہ آقا کی اس دنیا میں تشریف آوری سے ہم پر احسان ہی اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم ہر انسان سے بھی اس کا شکر ادا کریں تو بھی حق ادا نہ ہوگا، تو بھی
حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو ہر کوئی اس احسان کے فیضان سے چمک اٹھا۔ بے ہدایتوں کو ہدایت مل گئی، بے عزتوں کو عزت مل گئی، بے شعوروں کو شعور مل گیا، بے نوروں کو نور مل گیا، اور بے رونقوں کو رونق مل گئی، بے سکونوں کو سکون مل گیا، بے چاروں کو چارہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے علموں کو علم مل گیا، اور بے وسیلوں کو وسیلہ مل گیا۔ پنجابی شعر کہ کلیاں ہستیاں مہک دے پھل سارے، پتے پتے نو تازہ خمار آیا، ہویاں ظلمتاں جگ تو دور سبے، نور ونڈدا ماہ انوار آیا، حوراں گاندیاں گیت فردوس اندر، جنت زار دا اج سردار آیا، سحر سائم دروداں دے گاندیاں نے، مکے شہر اندر تاجدار آیا۔ میلاد سوہنے دا منوندے رہنا چاہیدا، میلاد سوہنے نبی دا منوندے رہنا چاہیدا، سوہنے تو نہ واری جاوے فائدہ کی کمائی دا۔ میلاد سوہنے نبی دا منوندے رہنا چاہیدا، سوہنے تو نہ واری جاوے فائدہ کی کمائی دا۔ خدا دی بے شک ساری اے خدائی ہے، ساری اے خدائی سوہنے یار لئی بڑھائیے، میلاد سوہنے نبی دا منوندے رہنا چاہیدا، سوہنے تو نہ واری جاوے فائدہ کی کمائی دا۔ صدقے تو کر دے ہر شے حضور تو، صدقے تو کر دے ہر شے حضور تو، تن من وار دے مصطفیٰ دے نور تو، دسیا صدیق کیویں گھر نو لٹائی دا۔ میلاد سوہنے نبی دا منوندے رہنا چاہیدا، سوہنے تو نہ واری جاوے فائدہ کی کمائی دا۔ ایباں دے اوتھے یارو ایب دھل جاندے نے، ایبیاں دے اوتھے یارو ایب دھل جاندے نے، تاجا والے جا کے اوتھے تخت بھول جاندے نے، وکھرائے مزہ او دے دردی گدائی دا، وکھرائے مزہ او دے دردی گدائی دا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد پاک کو ہم پر احسان قرار دیا، اور آمد مصطفیٰ کی مبارک گھڑی کی برکت نے سارے عالم کو بھینی بھینی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مہکی مہکی فضا، حسن داد محبت وفا، صدق و صفا نے سارے جہاں کے باسیوں کو قرار جاں کا سما مہیا کر دیا۔ صرف انسانی مخلوق ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پیارے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خوش ہوئے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مشرق کے لوگوں نے مغرب کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی، مغرب کے لوگوں کو مشرق کے لوگوں کو مبارکباد کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی۔ پیاری بہنوں، فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں، گھٹاواں نور برساون ہواواں مسکرا پیاں، ولادت ہوندیاں سوہنے نے سر سجدے چ رکھیا سی، ولادت ہوندیاں سوہنے نے سجدے چ سر رکھیا، خطا کاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پیاں، تبسم آمینہ دے لال نے جس وقت فرمایا، ازل دیاں ساریاں رنگی اداواں مسکرا پیاں، دعا دے واسطے سائم جدو سوہنے نے ہاتھ چائے، خدا دیاں رحمتاں بن کے گھٹاواں مسکرا پیاں۔ یہ میرے آقا کے میلاد پاک کا ہی موضوع ہے کہ جس کو زمانہ رہتی دنیا تک ایک دوسرے کو سناتا رہے گا۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا، دن کا اجالا پھیل رہا تھا، ایک سورج آسمان پر مشرق کی طرف طلوع ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اس سہانی صبح حضرت سیدہ آمینہ کی گود میں آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، پیکر حسین صفات کی آمد پاک ہونے والی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آفتاب رسالت طلوع ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ بہار آئی، فضائے دہر نے پھول برسائے، رحمت الہی جوش میں آئی، ابراہیم کی دعائیں رنگ لے آئیں، اسماعیل کی اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں قبولیت کا تاج پہن کر آج دعوت دیدار دینے لگیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی امیدوں کے مرکز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے محور، سید الکونین کے آفتاب ہدایت کی روشنی کے پاکیزہ شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ آج روئے زمین کی امیدوں کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں، افسردہ کلیاں مسکرانے لگیں، اور آمد مصطفیٰ کی خوشی میں خوشیوں کے ترانے یوں
اللہ پہ جا رہے تھے کہ نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد. محمد کا فرمان ہے فرمان خدا کا، یہ فرما رہا ہے خدائے محمد. صدائے محمد پر لبیک کہہ دو، صدائے خدا ہے صدائے محمد. صدائے خدا ہے کہ صدائے محمد جھوم جھوم کر لب چوم کر گلستان میں گل نو بہار آج یہ صدائے دل نواز ہر سو بلند کر رہے ہیں کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، وہ جس کے نام سے داؤد علیہ السلام نے نغمہ سرائی کی اور جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان و رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے رات کے وعدے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے رات کے وعدے. خدا نے آج افشا کر دیے ہر بات کے وعدے، خدا نے آج افشا کر دیے ہر بات کے وعدے. پیاری بہنوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تم میں بھیج کر تم پر احسان کر دیا، تم پر احسان کر دیا. فرماتے ہیں کہ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. ایسی باغ مدینہ چونٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. اپنی اپنی مقدر دی ہوندی گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول. جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو جو بے قراراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. والضحیٰ سے مراد یعنی کہ چہرہ رسول ہے اور واللیل سے مراد زلف رسول ہے. بینی الف حبیب میرے دی تے میم مروڑیاں زلفاں او در پھر گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. وچ قرآن بڑھا کے ستراں تے رب نے جوڑیاں زلفاں. می رحمت داورے آسائم جدوں نچوڑیاں زلفاں. سرکار کی زلفوں کی قسم کھائی سرکار نے، سرکار کی زلفیں ہیں خوشبو کے خزانے. طیبہ کی ہوا آج بھی ساجد ہے مہکبار، چومی تھی تیری زلفیں کبھی باد صبا نے، چومی تھی تیری زلفیں باد صبا نے. شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو پجدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. سبز گنبد دے اندر جو بجدی سی تھا، سبز گنبد دے
अंदर जो बचती सी था कमली वाले दे यारां दे कम आ गई ओदी अमलां दे दिलों ओदी अमलां दे वल्लों सी साइम शर्म रख लिया कमली वाले ने साडा भरम रख लिया दिन कयामत दे सोहने नबी दी नजरे करम मेरे जया ए बकारा दे कम आ गई। मेरी अजीज बहनों, इस महफिल में कमली वाले आका का जिक्र हो रहा है। हर चीज मिट सकती है लेकिन हुजूर का जिक्र नहीं मिट सकता। अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफान अल्लाह का जिक्र, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो जिस जिक्र को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए वो जिक्र किसके कम करने से कम नहीं हो सकता। किस कदर सच्चा है ये कौल रजा का साइम, मिट गए आपके अज़कार मिटाने वाले। आज जहां जहां भी अल्लाह का जिक्र है वहां वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अजान में अल्लाह का जिक्र है और रसूल का जिक्र है। नमाज में अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का भी जिक्र है। कलमे में अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का भी जिक्र है। आसमानों में अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का भी जिक्र है। जमीनों में अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का भी जिक्र है। जहां तक खुदा की खुदाई है वल्लाह वहां तक भी है चर्चा हैदर नबी का। वहां तक भी है चर्चा हैदर नबी का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।